اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 39، 40 اور 41 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 18 میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی جب اپنے بیٹے معصوم بچے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدہ ہاجرہ کو چھوڑ کر آئے بے آب و گیاہ سرزمین پر، تو واپسی پہ دعا کرتے ہیں کہ اے مولا، میں نے اپنی کچھ اولاد کو چھوڑا ہے اس جگہ پر جہاں کوئی پانی زراعت نہیں ہے، لیکن تیرے پاک حرمت والے گھر کا قرب ہے یہاں، اس لیے یہاں چھوڑا کہ پابندی کے ساتھ درست طریقے سے نمازیں ادا کریں، نماز قائم رکھیں، اور لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کرنا، یعنی یہاں پر لوگ آئیں، آباد ہوں، شہر بنے، تو ان کی طرف لوگ رغبت سے آئیں، ان سے عقیدت کے ساتھ ملیں، اور انہیں پھلوں سے رزق دینا تاکہ تیرا شکر ادا کرتے رہیں۔ پھر عرض کی، ربنا، اے ہمارے پروردگار، تو جانتا ہے جو کچھ ہمارے ظاہر میں ہے، باطن میں جو ہم ظاہر کرتے ہیں چھپاتے ہیں، تو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر کوئی شے بھی زمین و آسمان کی پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کے بعد عرض کی کہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی ہی سب تعریفیں ہیں، وہ پروردگار جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو بیٹے عطا کیے۔ 100 سال کے قریب عمر ہو گئی، دعائیں بھی کرتے رہے، کبھی نہ بھی دعا کرتے، رضا پر راضی ہیں۔ 99 سال کی عمر میں، ایک کم 100 سال کی عمر میں اسماعیل علیہ السلام اللہ نے عطا کیا۔ اس کو بھی چھوڑ دینے کا حکم ملا کہ ان کو چھوڑ کے آؤ جنگل میں، صحرا میں چھوڑ کے آ گئے ہیں۔ دعا پھر بھی کی ہے، پھر تقریباً 112 یا 114 سال کی عمر میں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، دوسری زوجہ محترمہ سے تھے۔ تو عرض کی، مولا تیرا ہی شکر ہے، تو ہی پروردگار سب کچھ کر سکتا ہے، شکر ہے، سب تعریف اسی کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اس عمر میں بیٹے عطا کیے، اسحاق اور اسماعیل۔ بے شک ان ربی لسمیع الدعاء، میرا رب بہت سننے والا ہے، دعا کو بہت قبول کرنے والا ہے۔ پھر دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے رب مجھے اور میری بعض اولاد کو پکا نمازی بنا۔ نماز قائم کرنے والا ہوتا ہے پکا نمازی، یعنی کہ جو نمازوں کو بہت احتیاط کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ، اس کے آداب ظاہری باطنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ادا کرتا ہے۔ خالی نماز پڑھ لینا نماز قائم کرنا نہیں ہوتا، نماز قائم کرنے کا حکم ہے قرآن پاک میں، تو قائم یہ ہے پابندی کے ساتھ، اور سارے ظاہری باطنی اس کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھ کے ادا کرنا۔ تو عرض کہ مولا ہمیں نماز کا پابند بنا، نماز قائم کرنا نصیب فرما مجھے اور میری بعض اولاد کو۔ بعض اس لیے کہا، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ آپ کی اولاد میں کافر بھی ہوں گے، اس لیے کہا کہ میری بعض اولاد جو ہے اس کو نمازی بنانا اور ان کو بخش دینا۔ ربنا وتقبل دعا، پھر کہا مولا ہماری دعاؤں کو قبول کر۔
یہ بھی دعا ہے، دعا قبول کرنے کے لیے کہنا۔ پھر عرض کی ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، وللمؤمنین اور پھر سارے ایمان والوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جب حساب کا دن قائم ہوگا۔ تو یہ والدین کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین جو ہیں یا والد جو ہیں وہ مسلمان نہیں تھے، جن کا نام قرآن پاک میں آتا ہے آزر۔ آزر جو ہے اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن والد کا لفظ اس کے ساتھ نہیں آتا، اب کا لفظ آتا ہے۔ اب ان باپ کو بھی کہتے ہیں، چاچا تایا کو بھی کہتے ہیں، دادا کو بھی کہتے ہیں، دادا پردادا کو اب کہتے ہیں آبا، اس کا جمع ہے۔ تو یہ علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آزر جو ہے یہ حضور کا والد نہیں تھا، اس کی پرورش میں تھے، لیکن حضور کے والد کا نام ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام جو ہے وہ تعارف تھا، وہ ایمان والے تھے، توحید پر تھے، تو ان کے لیے دعا ہے۔ بعد نے کہا کہ یہ دعا ہے والدین کے لیے ایمان کی صورت میں ان کو بخش دینا، اگر ایمان ہو، کہ بے ایمان کے بغیر جو مرے اس کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے، منع ہے۔ تیسری تفسیر یہ کہی گئی ہے، اس کا معنی ہے کہ آباء و اجداد میں آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ بھی ہمارے ماں باپ ہیں، ان کے لیے دعا ہے کہ سب ہیں، لیکن زیادہ معتبر یہ ہے کہ آپ کے چچا آزر تھا جو کہ ایمان نہیں لایا، والد تعارف تھے، ان کے لیے دعا ہے یہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو بخش دے، جو والدین ہیں میرے حقیقی اور ایمان والے ہیں، اور پھر سارے ایمان والوں کو بخش دے جب حساب قائم ہو۔ یہ دعا جو آئی ہے قرآن پاک میں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اور ہمیں اللہ کریم نے عطا کی ہے اپنے محبوب کے وسیلے سے، ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ پڑھی جاتی ہے، باعث برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کے صدقہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔